بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التفکر چینل سے میر محمد وقاص حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، توہم پرستی کیا ہے؟ وہم کو پوجنے والا یا خلاف عقل اور غیر عقلی باتوں پر یقین رکھنے والا۔ وہم اور توہم پرستی کو بہت عروج حاصل ہوا ان لوگوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے ہمارے عقیدے کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر غیر عقلی باتوں کو انڈیل دیا۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ بدبختی کی علامت ہے، اور کوا آپ کے دائیں سائیڈ بول جائے یا بائیں سائیڈ بول جائے تو یہ بھی منحوس ہوتا ہے، یا منڈیر پہ کوا بول جائے تو مہمان آنے کی علامت ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی خاص قسم کا پتھر پہننے سے انسان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ اگر بلینک کرتی ہے، پھڑکتی ہے، تو اس میں بھی نیک بختی اور بدبختی کی کچھ علامات پائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی اگر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو خارش ہو تو دولت آنے والی ہے، اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اگر خارش ہو تو دولت جانے والی ہے۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں انسان کے توہمات میں پائی جاتی ہیں جن کو انسان مانتا ہے، اور پھر یہ انسان کے اوپر بڑا اثر کرتی ہیں۔ جیسے چھوٹی اور بڑی عید، دو عیدوں کے درمیان اگر نکاح کیا جائے تو وہ نکاح کامیاب نہیں ہوتا، طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے کہ دو خطبے اگر ہوں، یعنی جمعے کو اگر عید ہو تو دو خطبے پڑے جاتے ہیں، اور یہ بھی اچھے نہیں ہوتے، اس کو بھی بدشگونی کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ راستے میں چل رہے ہوں تو کسی خاص کام کے لیے جا رہے ہوں تو راستے میں اگر عورت مل جائے تو اس عورت کو ملنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور ایسی بہت سی من گھڑت چیزیں جو ہمارے مسلمانوں کے عقیدوں میں شامل کی جاتی ہیں، اور تو اور میڈیا اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، بلکہ اس پر ایک خاص قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اور لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ستارے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آج کا دن کیسا رہے گا، اخبارات میگزین کے اندر یہ بات آتی ہے۔ ان تمام کی کوئی دین میں اصل نہیں ہے، اور بڑے قابل قسم کے لوگ، ترقی یافتہ لوگ، تعلیم یافتہ لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات آج کی نہیں، یہ بات قبل از اسلام سے چلی آ رہی ہے، اور اس وقت سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مبعوث ہوئے تو اس وقت یہ توہم پرستی بھی عروج پر تھی۔ لوگ بچوں کو زندہ رکھتے تھے، اور بچیوں کو اس خوف سے کہ وہ منحوس ہیں وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسے ہی وہ اگر کوئی تاجر بندہ تجارت کر کے منافع کما کے گھر آتا تو وہ سامنے والے دروازے سے نہ آتا تھا، بلکہ وہ پیچھے سے کونے سے گھر میں داخل ہوتا تھا، اور سامنے والے دروازے سے آنے کو منحوس سمجھتا تھا، اور اس کو قرآن نے بھی منع کیا ہے۔ اور مصر کے اندر دریا میں ایک عورت کو ڈالا جاتا تھا، اس کو بہا دیا جاتا تھا، اور یہ عورت کو بہانا خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور اریالی اور فصلوں کے لیے یہ بہتر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے جس دن اس دنیا سے ان کا انتقال ہوا تو سورج گرہن ہوا، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سورج گرہن جو ہے یہ ان کے جانے کی وجہ سے ہوا۔ تو جب لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، فرمایا سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ لا یخسفان لموت احد، ان کو سورج گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، اور نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے لگتا ہے۔ اور جب بھی تم میں سے کوئی یہ دیکھے تو نماز ادا کرے۔ ناظرین کرام، کسی بھی چیز کے اندر نوست نہیں ہوتی، نہ کوئی دن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند،
نہ کوئی پتھر اور نہ کوئی انسان منوس ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی انسان کو کوئی نفع پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، اور جب بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام نے جب صبح کی تو اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، رات کو بارش ہوئی۔ آپ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا رب کیا کہتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ میں سے بہت سو نے آج صبح ایمان پر کی اور بہت سو نے آج صبح جو ہے وہ کفر پر کی۔ ایمان پر ان لوگوں نے صبح کی کہ جنہوں نے یہ گمان کیا، جنہوں نے یہ سوچا کہ بارش اللہ کی طرف سے ہوئی، اللہ کے فضل سے ہوئی، انہوں نے ایمان پر صبح کی، اور جنہوں نے یہ سوچا کہ بارش ستاروں کی گردش کی وجہ سے ہوئی، انہوں نے صبح کفر پر کی۔ یاد رکھیے کہ بارش کی نسبت اگر ستاروں کی طرف کی جائے تو پھر کفر ہو جاتا ہے، ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اپنی زندگی کا دار و مدار، اپنی ساری زندگی ہی اس بات پر گزار دیتے ہیں کہ فلاں کام اس وجہ سے ہوا، آج بلی نے راستہ کاٹ دیا، آج میری دائیں آنکھ نے بلینک کیا، آج مجھے یہ ہوا تو اس وجہ سے ہوا، تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کے سامنے سے گزرے تو آپ نے کہا کہ اے حجر اسود، تو ایک مقدس پتھر ہے، ایک مقدس جگہ پر نصب ہے، میں تجھے نہ تو نفع کا مالک ہے اور نہ تو نقصان کا مالک ہے، میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ ناظرین کرام، کوئی بھی پتھر ہماری زندگی کو نہیں بدل سکتا، کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے سوا ہماری زندگی کو نہیں بدل سکتی۔ تو ایسے چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیں تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ہمارا یقین پختہ ہو، اور جو لوگ قرآن کو، جو لوگ دین کو نہیں پڑھتے، ان لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی طرف رجوع کریں، ہم قرآن کو پڑھیں تاکہ ہمارے عقائد درست ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔